بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف ضرور کریں مگر بھولیں نہیں، ورنہ پہلے سے زیادہ چوٹ لگے گی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے۔ اگر کوئی آپ سے بیزار ہو جائے تو ان کی بیزاریت دور کریں اور ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسے کہ آپ تھے ہی نہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش ہو جاؤ گے اتنے زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی اپنی اصلاح کی کوشش نہ چھوڑیں۔ دنیا آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر جاری رہتی ہے۔ اگر آپ بہتر ہونا چھوڑ دیں گے تو دنیا آپ سے آگے نکل جائے گی۔ بچھڑ جاؤ تو لوگ دھاڑیں مار کر روئیں گے۔ میسر شخص کی قیمت ٹکے کی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آئے ظاہر کی طرح۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں تکلیف دیں یا ہمارے کردار کو بہت کمزور کر دیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے آپ کی ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ عقل مند اور بے وقوف میں یہ فرق ہے کہ عقل والوں کو اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے اور بے وقوف کو اس کی غلطی دنیا والے بتاتے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہے اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے وقت دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس کی وجہ آپ ہوں۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غم زدہ ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، مصیبتوں کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو غم میں دھکیل لیتا ہے، وہ انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پر ہو وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ چیزیں ملیں گی یہ وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب احتیاط سے کریں، کیونکہ وہ آپ کی 90% خوشی یا ناخوشی کا ذمہ دار ہے۔ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ کسی انسان کو زبردستی برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی ہی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جیسے آج ہم ہیں ویسے ہی ہماری اگلی نسل ہوگی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے سے غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ غریب ہونے اور ٹوٹ جانے میں فرق ہے۔ ٹوٹنا عارضی ہے اور غریبی مستقل ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔
انسان خود کو بیوقوف بننا پسند نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو بیوقوف بنانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ لفظ جو انسان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے وہ کل کا لفظ ہے۔ نیکیاں بغیر کسی غرض کے کی جاتی ہیں، ایسے ہی جیسے دریا سمندر میں بنا غرض کھو جاتے ہیں۔ گروپ کی صورت میں لوگ زیادہ اچھے نتائج حاصل کر لیتے ہیں جو اکیلے وہ شاید کبھی حاصل نہ کر سکیں۔ سکون نیکی کی طرح ہے، سب سے پہلے یہ نیکی اپنے گھر سے شروع کریں۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نظر نہیں آتا۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ بدصورت کہہ کر ہنستے چلے جاتے ہو، مذاق انسان کا اڑاتے ہو یا مصور کا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ گھمنڈ بھری بات کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ ہم سب ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں، جب ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں۔ مدد کریں، محبت کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ پہلا شخص جسے اس عمل سے فائدہ ہوگا وہ آپ ہوں گے۔ ہم لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں رشتہ ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر ذرا سا حوصلے اور ہمت سے اگلے بندے کی بات سن لیں تو یہ نوبت نہ آئے۔